بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ کون ہے جس نے امام حسن علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن نہیں ہونے دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے جنازے کے اوپر تیر کس نے چلائے اور وہ کیا صورتحال بنی تھی؟ اس حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں مروج الذہب و معدن الجواہر، علامہ مسعودی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو تاریخ مسعودی کے نام سے مشہور ہے اور نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362 کے اوپر باب ہے ذکر خلافت حسن ابن ابی طالب، حسن ابن علی بن ابی طالب، اور اس میں حضرت حسن کی سیرت کے اور کچھ حالات و قوائف۔ اس میں جو کچھ علامہ مسعودی نے لکھا ہے جو اہل سنت کے بڑے عالم ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ لکھتے ہیں کہ کوفے میں حضرت علی کی وفات کے بعد کے 2 روز بعد ماہ رمضان 40 ہجری میں ان کے فرزند اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی گئی۔ آپ امام حسن کی وفات اس وقت ہوئی کہ جب آپ کی عمر 55 سال تھی، بعض روایات میں 47 سال آتی ہے۔ آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ آپ کو آپ کے والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے برابر بقیع میں دفن کیا گیا۔ لکھتے ہیں کہ جعفر بن محمد نے اپنے والد اور اپنے دادا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جناب امام حسن جب انہیں زہر دیا گیا تو ان کے چچا کے پاس آئے، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر رفع حاجت کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد واپس آ کر بولے کہ مجھے پہلے بھی کئی بار زہر دیا گیا لیکن ایسا کبھی نہیں دیا گیا۔ اب تو جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کٹ کر میرے ہاتھوں میں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے جو اس وقت وہاں موجود تھے پوچھا، بھائی آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ جناب حسن علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تمہارا اس سوال سے مقصد کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جس پر میرا شک ہے اگر یہ اسی کا کام ہے تو پھر اسے میرے ہاتھوں سے خدا ہی بچا سکتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو بھی میں اسے ہرگز زندہ نہ چھوڑوں گا۔ 3 دن اسی درد و قداح میں گزر گئے لیکن جناب امام حسن کسی کو پتہ بتاتے نہ یہ نام لیے بغیر وفات پا گئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کی بیوی جیدہ بنت اشس بن قیس کندی نے زہر دیا تھا جو کہ حضرت ابو بکر کی بھانجی تھی، اور اسے معاویہ نے اس کام پر اکسایا تھا، یعنی جیدہ بنت اشس کو معاویہ نے اس کام پر اکسایا تھا۔ معاویہ نے اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو وہ اسے 1,00,000 درہم دینے کے علاوہ اپنے بیٹے یزید سے اس کی شادی کر دیں گے۔ جب جیدہ نے معاویہ کے حسب منشا جناب حسن علیہ السلام کو زہر دے کر مار ڈالا تو معاویہ نے اسے حسب وعدہ 1,00,000 درہم تو بھیج دیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہلوایا کہ ہمیں یزید کی زندگی عزیز ہے، اگر اس کے ساتھ تیری شادی کر دی گئی تیرے ہاتھوں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے رحلت سے کچھ دیر قبل فرمایا تھا کہ انہیں شربت میں زہر دیا گیا تھا اور انہوں نے اسے بے جھجک پی لیا تھا کیونکہ انہیں اپنی بیوی کی وفا پر شک نہیں تھا۔ بہرکیف اگر اس نے کسی کے کچھ وعدہ کرنے پر یہ کام کیا ہے تو بخدا وہ شخص اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا اور وہ پچھتائے گی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، آپ اس نوجوان کا چہرہ اس قدر غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں اس نوجوان کو بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ یہ میرے بعد نبی تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کے صلب سے جو اولاد ہوگی وہ در حقیقت میری اولاد ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کو فردن فردن ان کی ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا، لیکن اس کی ذریات کو ایک ایک کر کے ان کے باپوں کے نام سے آواز دی جائے گی۔
جس کی وجہ سے ان کی صلبی محبت ہوگی۔ امام حسن علیہ السلام کی تدفین کے بعد آپ کے بھائی محمد حنفیہ نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر بطور مرثیہ یہ کہا کہ آپ کی زندگی اور موت دونوں باوقار رہیں۔ آپ کے کفن سے آپ کی پاک روح کی خوشبو آ رہی تھی، اس لیے کہ وہ آپ کے طاہر جسم پر تھا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ باہدایت اور ایک متقی باپ کے بیٹے تھے۔ آپ اہل کسا کے 5ویں فرد تھے۔ آپ نے ہمیشہ اکل حلال پر گزارا بسر کیا، یعنی حلال کھانے کے اوپر گزر بسر کیا، بلکہ آپ کی رضاعت بھی ایمان ہی کا ایک جز تھی۔ در حقیقت آپ کی حیات کی طرح آپ کی موت بھی طیب و پاکیزہ ہوئی، یعنی جس طرح آپ کی زندگی ہر دور میں مسکراتے رہے، اسی طرح مسکراتے ہوئے اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے۔ لیکن اے ابا محمد، ہمیں آپ کی جدائی ہمیشہ تڑپاتی رہے گی، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ محمد حنفیہ نے جناب حسن ابن علی بن ابی طالب کی قبر پر کھڑے ہو کے جو الفاظ فرمائے تھے وہ یہ ہیں: اے ابا محمد، آپ کی زندگی پاکیزہ اور مسکراتے گزری، لیکن آپ کی رحلت پر لوگ گریہ کناں ہیں، کیونکہ آپ خامس اہل کسا ہیں، ابن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ابن علی مرتضیٰ ہیں، ابن فاطمہ زہرا ہیں، اور ابن شجر طوبہ ہیں۔ جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر بہت سارے لوگوں کو دکھ ہوا، وہاں بعض لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر خوشی کا اظہار بھی کیا تھا، نعرے بھی لگائے تھے، اور ہر حوالے سے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس جب معاویہ کے پاس وفد لے کر گئے تو پہلے مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے معاویہ کو اہل خزرہ میں نعرہ تکبیر بلند کرتے سنا۔ ان کے ساتھ اہل خزرہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب ان لوگوں نے جو اس وقت مسجد میں موجود تھے اہل خزرہ کو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے سنا تو ان کی تقلید میں نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ ابن عباس نے دیکھا کہ یہ نعرے سن کر فاختہ بنت قرظہ بن عمر بن نوفل بن عبد مناف گھر سے باہر آئی ہے، اور اس نے معاویہ سے پوچھا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آج ایسی کیا خبر آئی ہے جو آپ اس قدر خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں؟ فاختہ کے جواب میں معاویہ بولے، حسن ابن علی کی موت کی خبر آئی ہے۔ فاختہ نے جب یہ سنا تو ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر رونے لگی، پھر بولی، آہ سید المسلمین ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ معاویہ نے کہا، ہاں یہ درست ہے، لیکن تو اس طرح کیوں رو رہی ہے جیسے تیرا کوئی رشتہ دار مر گیا ہو؟ جب ابن عباس کی آمد کی خبر معاویہ کو ملی تو وہ اور زیادہ خوش ہوئے، اور جس وقت اول ذکر ان کے پاس پہنچے تو وہ ان سے پہلے بولے، ابن عباس، میں نے سنا ہے کہ حسن وفات پا گئے ہیں۔ ابن عباس نے کہا، جی ہاں، لیکن کیا آپ ان کی وفات کی خبر سن کر خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے؟ معاویہ نے جواب دیا، ہاں۔ ابن عباس یہ سن کر بولے، ان کی موت سے آپ کی موت مؤخر نہیں ہو سکتی، نہ ان کے زیر زمین جانے سے آپ کے زیر زمین جانے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ہم پر ایک مصیبت اس وقت آئی جب سید المرسلین، امام المتقین، رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تھی، اور اس کے بعد سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رخصت ہوئے۔ ہم نے یہ سب مصائب رضا الہی سمجھ کر جھیلے ہیں۔ ابن عباس کی زبان سے یہ سن کر معاویہ بولا، ابن عباس تمہارا برا ہو، میں نے کچھ ایسی بات تو نہیں کی جس پر تم اتنا بگڑ رہے ہو۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب حسن علیہ السلام کی طرف سے صلح نامے کی منظوری کی خبر معاویہ کو پہنچی تو اس نے خوشی سے اچھل کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کے دیکھا دیکھی اہل خزرہ نے بھی وہی نعرہ لگایا، تو اس وقت مسجد میں موجود نمازیوں نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں کی آواز سن کر فاختہ بنت قرظہ حیران ہوتی ہوئی گھر سے نکلی اور معاویہ سے کہا، خدا آپ کو خوش رکھے، ایسی کیا خبر آئی ہے جس سے آپ اس قدر مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں؟ فاختہ کے سوال کے جواب میں معاویہ نے یہ کہا، حسن نے ہم سے صلح کر لی ہے۔ اس پر یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔
یہ سن کر فاختہ بنت قرظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی کہ میرا یہ بیٹا جو اہل جنت کا سردار ہے اللہ کے حکم سے دو حریفوں میں صلح کرائے گا۔ دیکھیں اصل حدیث جو ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا جو اہل جنت کا سردار ہے اللہ کے حکم سے دو حریفوں میں صلح کرائے گا، دو حریفوں میں صلح کرائے گا۔ لیکن آج کل کے مسلمانوں نے اس حدیث میں تحریف کرتے ہوئے اس کے الفاظ کو تبدیل کر دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، جنت کے سردار کے الفاظ نکال کے صرف سردار کے الفاظ لکھے ہوئے، اور اس میں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور وہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یہ مسلمانوں کا لفظ اصل حدیث میں نہیں ہے، وہاں صرف یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے دو حریفوں میں صلح کرائے گا، دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ اب تحریف شدہ الفاظ ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ پھر وہ فاختہ بنت قرظہ بولی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو حریفوں میں سے ایک حریف کے ذریعے دو مخالف گروہوں میں صلح کرا دیے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تو معاویہ خود بھی کوفے میں موجود تھا۔ عمرو بن العاص نے اس سے کہا آپ حسن سے فرمائیے کہ وہ لوگوں کو خطبہ دیں۔ معاویہ بگڑ کر بولا کیا تو چاہتا ہے کہ میں آج بھی لوگوں کو مخاطب کرنے میں انہیں اولیت دوں؟ عمرو بن العاص نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے پہلے لوگوں کو مخاطب کر کے صلح کی وضاحت کریں اور انہیں بتائیں کہ انہوں نے یعنی امام حسن نے آپ کی صلح آپ کی اطاعت پر آمادگی کا اظہار کیوں کیا ہے۔ معاویہ یہ سن کر لوگوں سے مخاطب ہوئے، جس کے بعد جناب حسن کو آدمی بھیج کر بلوایا گیا۔ اس کے بعد معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے لوگوں کو مخاطب کرنے کی درخواست کی۔ جب حسن نے اہل کوفہ سے جو صلح کی وجہ سے آپ سے کشیدہ تھے، حمد و ثنا کے بعد یوں فی البدی خطاب فرمایا لوگو ہم میں سے پہلے فرد نے تمہارے لیے سامان ہدایت فراہم کیا تھا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آخری شخص نے تمہارے خون کا تحفظ کیا ہے، یعنی حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حکومت عارضی ہوتی ہے اور دنیا آنی جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، پھر آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اہل کوفہ سے فرمایا اے اہل کوفہ میں تم سے کبھی دستبردار نہ ہوتا، لیکن تمہاری تین باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مجھے تم سے دستبردار ہونا پڑا ہے۔ ایک تو یہ کہ تم میرے والد کے قتل کا سبب بنے ہو، دوسری بات یہ ہے کہ تم مجھے بھی بوجھ سمجھ رہے ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے پیچھے مجھے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے ہو۔ دیکھیں اس پوری روایت میں ایک چیز جو قابل غور ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا لوگو ہم میں سے پہلے فرد نے تمہارے لیے سامان ہدایت فراہم کیا ہے اور آخری شخص نے تمہارے خون کا تحفظ کیا ہے۔ حکومت عارضی ہوتی ہے اور دنیا آنی جانی ہے۔ حکومت عارضی ہوتی ہے یعنی امام حسن علیہ السلام نے حکومت معاویہ کے حوالے کی تھی۔ آج بعض معاویہ پرست مولوی یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے خلافت حوالے کر دی تھی۔ خلافت حوالے نہیں کی تھی، خلافت اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے حکومت معاویہ کے حوالے کی تھی اور اس کی تین وجوہات بیان بھی کر دی ہیں۔ میں اپنے پچھلے وائس نوٹ میں بتا چکا ہوں کہ وہ کیا حالات اور واقعات تھے جس کی وجہ سے مجبوراً امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑی تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اصل موضوع کی طرف، اور وہ موضوع یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن ہونے سے روکا ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلی کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ تاریخ یعقوبی ہے۔ تاریخ یعقوبی اہل سنت کی مستند ترین کتابوں میں کی تاریخ میں شمار ہوتی ہے، اور یہ
مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں لکھی جانے والی دوسری تاریخ ہے، یعنی سب سے پہلے انصاب الاشراف لکھی گئی ہے اور اس کے بعد پھر تاریخ یعقوبی لکھی گئی ہے، لہٰذا یہ رسول اللہ کے دور کے قریب ترین ادوار کی ہے اور اس کو سب سے زیادہ مستند مانا جاتا ہے۔ تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383، جو کہ نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے شائع ہوئی ہے، کہ صفحہ نمبر 373 پر لکھا ہے کہ پھر آپ کی چارپائی نکالی گئی، یعنی آپ کا تابوت جنازہ نکالا گیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف لے جانا مقصود تھا۔ پس مروان بن الحکم اور سعید بن العاص آئے اور انہوں نے اسے روک دیا۔ قریب تھا کہ فتنہ ہو جاتا، اور بعض کا قول ہے کہ حضرت عائشہ سفید خچر پر سوار ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اپنے گھر میں کسی کو اجازت نہ دوں گی۔ تو قاسم بن محمد بن ابو بکر نے آپ کے پاس آ کر آپ سے کہا کہ اے پھوپھی، ہم نے سرخ اونٹ کی جنگ کے دن سے اپنے سر نہیں دھوئے، کیا آپ چاہتی ہیں کہ سفید خچر کی جنگ بھی بیان کی جایا کرے؟ پس حضرت عائشہ واپس چلی گئی۔ اس پیراگراف کے حاشیے میں تاریخ یعقوبی کے مترجم مولانا اختر فتح پوری نے لکھا ہے کہ جس حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہے وہ حضرت عائشہ کا ہے۔ کوئی شخص اس میں آپ کی اجازت کے بغیر دفن نہیں ہو سکتا، اور آپ کی مرضی ہے کہ جسے چاہے اجازت دیں، جسے چاہے اجازت نہ دیں، اس پر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ مترجم موصوف مولانا اختر فتح پوری کا یہ جو فٹ نوٹ ہے، جو حاشیے میں جو کچھ اس نے لکھا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ نے امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ کے پاس دفن نہیں ہونے دیا۔ میں یہ پیراگراف دوبارہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ جس حجرے میں رسول اللہ دفن ہیں وہ حضرت عائشہ کا ہے، کوئی شخص اس میں آپ کی اجازت کے بغیر دفن نہیں ہو سکتا، یعنی اگر امام حسن وہاں دفن نہیں ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اجازت نہیں دی ہے، اور آپ کی مرضی، جسے چاہے اجازت دیں، جسے چاہے اجازت نہ دیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کی مرضی یعنی حضرت عائشہ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے اجازت دے، جسے چاہے اجازت نہ دیں۔ انہوں نے ابو بکر اور عمر کو اجازت دی، امام حسن کو اجازت نہیں دی۔ اب یہ حجرہ کس کا تھا، کیسے تھا، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت عائشہ نے امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تذکرۃ الخواص پہ، جو علامہ سبط ابن جوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، مکتبہ تعمیر ادب لاہور سے شائع ہوئی بھی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 263 کے اوپر، اچھا، یہ جتنے حوالے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نا، جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان سب کی پکچر بنا کے بھی میں آپ کو سینڈ کروں گا انشاءاللہ، اسی وائس نوٹ کے ساتھ ان سب کی پکچرز بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو سبط ابن جوزی تذکرۃ الخواص کے صفحہ نمبر 263 پر لکھتے ہیں کہ پس امام حسین نے چاہا کہ آپ یعنی امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں دفن کریں۔ پس بنو امیہ، مروان اور سعید بن عاص جو کہ حاکم مدینہ تھا، اس امر سے مانے ہوئے۔ اس پر تمام بنی ہاشم تیار ہو گئے کہ ان سے جنگ کریں۔ ابو ہریرہ نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، اگر موسیٰ کا بیٹا فوت ہو جاتا تو کیا وہ اپنے باپ کے ساتھ دفن نہ ہوتا؟ ابن سعد نے کہا کہ حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ تھیں، وہ کہنے لگیں کہ رسول اللہ کے ساتھ کوئی دفن نہیں ہو سکتا۔ یعنی تذکرۃ الخواص سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ بنو امیہ تو پورا لشکر لے کر آ گئے تھے، لیکن حضرت عائشہ نے امام حسن علیہ السلام کو دفن ہونے سے منع کیا۔ تیسری کتاب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ تاریخ احمدی ہے۔ تاریخ احمدی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اہل سنت کے عالم ہیں، لکھتے ہیں کہ
حیات الحیوان میں دمیری اور اسد الغابہ میں ابن اسیر میں ہے کہ امام حسن نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو اپنا وصی کیا، اور حبیب السیر میں ہے کہ امام حسن نے امام حسین کو وصیتیں کی اور امر امامت ان کو توفیق فرمایا، اور تاریخ ابو الفدا میں ہے کہ پھر امام حسن نے اسی زہر کے سبب سے وفات پائی جو ان کو جیدہ نے پلایا تھا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کیے جائیں، لیکن جب بعد وفات ان کے دفن کا ارادہ کیا گیا تو مروان جو معاویہ کی طرف سے مدینے کا حاکم تھا دفن ہونے سے روکا، جس کی وجہ سے بنی ہاشم اور بنو امیہ میں نزاع واقع ہو۔ پس حضرت عائشہ نے کہا کہ روضہ رسول میرا گھر ہے، میں اجازت نہیں دیتی کہ حسن اس میں دفن ہو، چنانچہ امام حسن بقی میں دفن ہوئے۔ اور روضۃ المناظر میں ابن شہنہ میں ہے کہ امام حسن نے وصیت کی تھی کہ اپنے جد رسول اللہ کے پاس دفن کیے جائیں، لیکن حضرت عائشہ نے دفن نہ ہونے دیا۔ تاریخ ابو الفدا میں ہے کہ جب معاویہ کو امام حسن کی وفات کا حال معلوم ہوا تو وہ سجدہ شکر میں گر پڑا، اور عقد الفرید میں ہے کہ معاویہ نے امام حسن کی خبر وفات سن کر خدا کا سجدہ شکر ادا کیا، اور مروج الذہب مسعودی میں ہے کہ معاویہ نے امام حسن کی خبر وفات سن کر اہل خضرہ میں تکبیر کہی تو اس کی آواز تکبیر سن کر اہل خضرہ نے بھی تکبیر کہی، اور اہل خضرہ کی آواز تکبیر سن کر اہل مسجد نے بھی تکبیر کہی۔ جب ان تکبیروں کی آواز فاختہ بن قریظہ نے سنی تو انہوں نے اپنی کھڑکی سے نکل کر معاویہ سے پوچھا کہ خدا تمہیں مسرور رکھے، کیا خوشخبری سنی گئی ہے جس پر تم نے تکبیر کہی ہے؟ معاویہ نے کہا کہ حسن بن علی علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر موت سن کر میں نے تکبیر کہی ہے۔ فاختہ نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، پھر رو کر کہنے لگی کہ سید المسلمین اور ابن بنت خاتم المرسلین نے رحلت فرمائی ہے۔ اچھا، یہ ساری بات تو میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں تاریخ مسعودی سے، اور یہ پورا چیپٹر جو ہے نا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، میں اس کی تصویر بھی بنا کر آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا ذمہ دار، یہ سازش کرنے والا ماسٹر مائنڈ معاویہ تھا، اور ابو بکر کی بھانجی جیدہ بنت اشس آپ کی قاتلہ ہے، اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ نے آپ کو آپ کے نانا رسول اللہ کے پاس دفن ہونے سے روکا ہے۔